الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. گرامی قدر حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بہت سارے مضامین بیان کیے گئے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب میں بہت سارے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ ان میں سے ایک مضمون یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ سب کو دیکھتی ہے، لیکن پوری دنیا کی نگاہ مل کر کے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھتی۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار۔ پوری نگاہیں، چاہے وہ دنیا میں کسی کی نگاہ ہو، انسان کی نگاہ ہو، جن کی نگاہ ہو، فرشتے کی نگاہ ہو، بڑے کی نگاہ ہو، چھوٹے کی نگاہ ہو، انبیاء کرام کی نگاہ ہو، اولیاء کرام کی نگاہ ہو، کسی کی نگاہ اللہ رب العالمین کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں اور سارے انسانوں کو دیکھ رہے ہیں۔ ہاں، آج کل تو زمانہ ہے کیمرے کا۔ فیکٹریوں میں، دکانوں میں، ہوٹلوں میں، گھروں میں، کارخانوں میں، سڑکوں پر، ریلوے اسٹیشن پر، بس اسٹینڈ پر، ایئرپورٹ میں، ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، بلکہ بہت ساری جگہوں میں آواز قید کرنے کے لیے بھی ریکارڈر لگے ہوئے ہیں، اور پل پل کی خبر انسان اکٹھا کر رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ کاہے دیکھ رہا ہے؟ مقصد اس کا کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ کوئی گڑبڑی نہ ہو جائے۔ بعض وقت مقاصد کچھ اور ہوتے ہیں، مثلا ہوٹلوں میں لوگ ٹھہرتے ہیں تو وہاں لوگ ہوٹل کے ذمہ داران بعض کیمرے ایسے لگاتے ہیں کہ خلوت کی چیزیں وہ قید کرتے ہیں اور اسے بیچتے ہیں۔ غرض یہ کہ ہر ایک اچھے لوگوں کا اچھا مقصد ہوتا ہے کیمرہ لگا کر کے، اور برے لوگوں کا برا مقصد ہوتا ہے۔ میں نے ایک بات یہ بتائی کہ جو عمومی مقامات ہیں، حساس مقامات ہیں، ایئرپورٹ ہے وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، پلین ہے اندر ان میں کیمرے لگے ہوئے ہیں، ریلوے اسٹیشنوں پہ کیمرے لگے ہوئے ہیں، بس اسٹینڈ پہ لگے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے آفسوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں کوئی آدمی خلاف ضابطہ کوئی کام نہ کرے، اور وہاں پر کوئی نقصان والا کوئی کام نہ کر دے، وہاں پہ کوئی ایسی چیز سامنے نہ آ جائے کہ جس کی وجہ سے پریشانی پیدا ہو۔ اس لیے جب آدمی جاتا ہے کہیں پر ایسی جگہوں میں جہاں کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے، بعض جگہوں میں بورڈ پہ باہر لکھ دیا جاتا ہے کہ آپ جو اندر داخل ہو رہے ہیں
آپ سی سی کیمرے کے مکمل گرفت میں ہیں، اس لیے اپنی حرکات، اپنی سکنات، اپنی چلت پھرت، اپنا اٹھنا بیٹھنا آپ صحیح کنٹرول میں رکھیں گے۔ یہ اطلاع ہوتی ہے، بہت سی جگہوں میں اطلاع نہیں ہوتی ہے۔ اگر آدمی کو یہ بتا دیا جائے کہ آپ اس مہمان خانے میں جا رہے ہیں، اس ہوٹل میں ٹھہر رہے ہیں، کیمرہ لگا ہوا ہے، تو آدمی بہت احتیاط سے اپنی ایکٹیویٹی رکھے گا اور چلت پھرت کو اور اپنی حرکات کو، اٹھنے بیٹھنے کو وہ بہت احتیاط سے رکھے گا۔ کیوں کہ کہیں کوئی چیز خلاف توقع کوئی چیز ایسی نہ آ جائے جس کی وجہ سے گرفت ہو جائے۔ کارخانوں میں مزدور بہت سارے کام کرتے رہتے ہیں اور چوری پکڑنے کے لیے کیمرے لگائے ہوئے ہوتے ہیں تاکہ کام کرنے والا کوئی چیز اپنے جیب میں رکھ کر کے لے کے بھاگ نہ جائے۔ تو کام کرنے والا بڑی احتیاط سے رہتا ہے کہ ہم کیمرے کی گرفت میں ہیں۔ بھائیو، دنیا کے کارخانے میں کام کرنے والا مزدور یہ سوچ کر کے چوری نہیں کرتا ہے کہ ہم کیمرے کے گرفت میں ہے، اور دنیا میں ہوٹل میں ٹھہرنے والا آدمی بے پردہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیمرے کی گرفت میں ہیں۔ دنیا میں ریلوے اسٹیشن پہ رہنے والا آدمی وہ کوئی کسی کا سامان چوری نہیں کرتا ہے، کسی سے دھکا مکی نہیں کرتا ہے کہ ہم کیمرے کی گرفت میں ہیں۔ وہاں وہ چھیڑ چھاڑ لڑکیوں کو، لڑکوں کو چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تاکہ اس لیے کہ وہ کیمرے کی گرفت میں ہے۔ اگر یہ احساس ہو جائے کہ ہم سب لوگ اللہ رب العالمین کی گرفت میں ہیں، اللہ رب العالمین کی نگاہ میں دیکھ رہی ہے، تو بس انسان گناہوں سے بچ جائے گا۔ اس احساس میں انسان گناہوں سے میدان میں بھی بچے گا، اور اس احساس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بند کمرے میں بھی بچے گا۔ اس احساس سے انسان گناہوں سے خلوتوں میں بھی بچے گا اور جلوتوں میں بھی بچے گا، اور اس کی زندگی برابر ہو جائے گی کہ اکیلے ہے تب بھی وہ اللہ رب العالمین کا پرستار، اللہ رب العالمین کے سامنے وہ سر جھکاتا ہے، اور اگر لوگوں کے سامنے ہے تب بھی وہ اللہ رب العالمین کا پرستار ہے اور وہ سر جھکاتا ہے۔ ایک طالب علم آیا امریکہ سے پڑھنے کے لیے، تو اب دیکھتا ہوں کہ وہ درسگاہ میں بیٹھتا ہے تو بہت سلیقے سے ایک ہی طرح وہ بیٹھا ہوا ہے، کہیں دوسری جگہ وہ گفتگو کرتا ہے تو نہایت ضابطے میں رہ کر کے اور ضابطے کا ایک جواب دیتا ہے۔ اس کی ایکٹیویٹی میں بچپنوں کا جو ایک مزاج ہوتا ہے، کھیلنے کا، تفریح کرنے کا، اور کچھ لات مارنے کا، ہاتھ مارنے کا، جیسے بچے کرتے ہیں، کوئی بھی حرکت اس کے اندر نہیں۔ بہت میں نے غور کیا کہ آخر یہ بچہ آیا ہے یا اللہ کا ولی پیدا ہو کر کے آ گیا ہے، کچھ نہ کچھ تو اس کو حرکت ورکت ہونی چاہیے۔ تو غور کرنے کے بعد معلوم ہوا کہ امریکہ میں ہر جگہ کیمرے ہیں، حکومت نے اپنے کیمرے لگا رکھے ہیں اور لوگوں نے گھر میں اپنے کیمرے لگا رکھے ہیں۔ باپ اور ماں نے بچے کی نگرانی کرنے کے لیے کیمرے لگا رکھے ہیں کہ بچہ اگر گھر کے باہر کمپاؤنڈ میں وہ پڑھ رہا ہے تو وہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، ماں باپ نگرانی کر رہے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کھیل میں لگ گیا ہو۔ اگر کھیل میں لگا تو وہیں سے آواز آتی ہے کہ منا کیا کر رہا ہے، کھیل میں لگا ہوا ہے، کھیلو نہیں، کام کرو۔ ایک مدرسہ ہے حیدرآباد میں، مدرسوں میں بھی اب کیمرے ویمرے لگ رہے ہیں، مدرسے میں کیمرہ لگا ہوا ہے، اور بچے اس مدرسے کے سب سے شریر بچے ہیں۔ کیوں کہ جہاں وہ مدرسے سے نکلتے ہیں تو ہر طرح کی شرارت جو دماغ میں گھسی ہوئی ہے وہ سب کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ معتمم صاحب اندر بیٹھے ہوئے ہیں اپنے حجرے میں، اے سی لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور نگرانی کر رہے ہیں پورے مدرسے کی۔ انہوں نے یہ کر رکھا ہے کہ جس بچے کو دیکھا کہ وہ شرارت کر رہا ہے، مائک لگی ہے، وہاں سے وہ آواز دیتے ہیں، اے فلاں یہاں آ جاؤ۔ وہ بچہ آ گیا، کمرے میں داخل نہیں ہوا، کمرے کے باہر ہے، ابھی کہہ دیا کہ اٹھک بیٹھک کرو، کہہ دیا مردے بن جاؤ،
اس طرح کے احکام وہ نافذ کر دیتے تھے۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک طالب علم شرارت کر رہا تھا اور بہت زیادہ شرارت کر رہا تھا۔ انہوں نے مائک سے آواز دی، اے فلاں کیا کر رہا ہے، جلدی یہاں آ جا۔ وہ تو بھاگ گیا۔ اس نام کا دوسرا طالب علم پڑھ رہا تھا اپنے کمرے میں، وہ دوڑا دوڑا آیا کہ محترم صاحب آج اتفاق سے میرا نام لے رہے ہیں، مجھے بلا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ جلدی جلدی سے آیا۔ اب جب وہ کمرے کے باہر آیا تو کمرے کے باہر کیمرہ نہیں لگا ہوا ہے، لیکن اندازہ ہو گیا کہ طالب علم آ گیا، تو کہا کہ تو یہاں اٹھک بیٹھک کر۔ اب وہ اٹھک بیٹھک لگا رہا ہے، اٹھک بیٹھک لگا رہا ہے۔ کافی دیر کے بعد اس کو بلایا یہ اور ڈانٹنے کے لیے کہ آئندہ کرے گا، وعدہ لینے کے لیے کہ آئندہ پھر شرارت ایسی کرے گا۔ جب وہ سامنے آیا، اب محتمین صاحب دل کہ ارے یہ تو وہ طالب علم نہیں ہے جس کو میں نے بلایا تھا، اور طالب علم کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کے کہنے کے مطابق سزا تو بھگت لی، مجھے بتا دیجیے کہ میرا جرم کیا ہے۔ تو بھائیوں، کیمرے ویمرے سے تو کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ کہ بہت سارے وقت میں جو بڑی بڑی چیزیں ہیں ان پہ گرفت ہوتی ہے، جب دیکھتا رہتا ہے تو اس میں گرفت ہوتی ہے۔ اب باہر کے ملکوں میں وہ اکثر مال ہوتا ہے اور پلازا ہوتا ہے، ساری ضرورتیں اکٹھے ہوتی ہیں اور آدمی جاتا ہے، سامان کی قیمت ویمت نہیں پوچھتا ہے، قیمت لکھی بھی نہیں ہوتی ہے، وہ لکیریں کھینچی رہتی ہیں اور کمپیوٹر وہی دیکھ کر کے سمجھتا ہے کہ کیا قیمت ہے۔ آدمی ٹوکرے لے کر کے جاتا ہے اور سامان ڈال لیا، رکھ لیا، اور اس میں سے کوئی آدمی سامان بغیر پیسہ دیے نہیں لے جا سکتا ہے، کیونکہ جتنے سامان رکھے ہیں سارے سامان کمپیوٹر دیکھ کر کے چیک کرے گا تو وہ آگے بڑھے گا۔ اگر کوئی سامان چھوٹ گیا اور اندر سے نکلا ہوا ہے تو وہاں آواز آئے گی کہ ان کے سامان کو چیک کرو، کچھ نکلا تو کوئی سامان بچا تو نہیں ہے۔ اب بچے شریر ہوتے ہیں، بچے جاتے ہیں، ٹافی نکال لیا، چاکلیٹ نکال لیا، کھا کر کے اور ڈبہ وہیں چھوڑ دیا۔ اب جب وہ نکلتے ہیں تو نکل جاتے ہیں، کوئی آواز نہیں آتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا میں کنٹرول کرنے کے لیے کیمرے لگائے جاتے ہیں جگہ جگہ، لیکن انسان کی یہ تدبیر ہے، انسان کی تدبیر فیل ہو جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے کہ محتمین صاحب نے جو آواز دی، اس نام کا دوسرا طالب علم آ گیا، دوسرے کو سزا ہو گئی، اور یہ جو بچے آئے ٹافی اور چاکلیٹ وغیرہ کھا کر کے اور ڈبہ اور ان کی پنی پلوتھین وغیرہ اندر ہی چھوڑ دیا، چھوڑ کے چلے گئے، مشین کو پتہ ہی نہیں چلا، مشین نے تو دیکھ رکھا ہے کہ اس کا جو کہتے ہیں کور ہے، وہ کور باہر نکلا ہے یا اندر ہے، پیسے دے کے نکلا ہے یا بغیر پیسے کے نکلا ہے۔ بچوں نے تو ایسا کر دیا۔ اس لیے بھائی دنیا کے کیمرے سے کنٹرول نہیں ہوتا، لیکن غور کرو کہ اللہ رب العالمین کا جو کیمرہ دیکھ رہا ہے وہ کہاں کہاں نہیں دیکھتا ہے، وہ وہاں بھی دیکھتا ہے جہاں کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ علیم بذات الصدور، یہ دل کے اندر جو حرکت ہے اور دل کے اندر جو خیالات پیدا ہوتے ہیں، ان خیالات کو جن بھی نہیں سمجھتا، شیطان بھی نہیں سمجھتا، فرشتہ بھی نہیں سمجھتا، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین سمجھتے ہیں۔ انبیاء کرام بھی نہیں سمجھتے، اولیاء اللہ بھی نہیں سمجھتے کہ دل کے اندر خیال کیا پیدا ہوا ہے انسان کو، اس خیال کو وہ نہیں سمجھتے۔ خیال کو کون سمجھتا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ انسان نے دل میں کیا سوچا ہے۔ اس دل پہ کسی کا کنٹرول نہیں ہے۔ مجرم کو سزا دینے کے لیے ہاتھ بھی باندھ دیا جائے، پیر بھی باندھ دیا جائے اور کہا جائے پھر چوری کرے گا، وہ زبان سے کہے گا کہ نہیں کروں گا اور دل سے کہے گا کہ موقع ملے گا تو ضرور کروں گا۔ کیا کرو گے دل کو لے کر کے؟
لیکن اللہ رب العالمین سے کوئی چھپ سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے بندہ توبہ کرتا ہے کہ اے اللہ گناہ نہیں کروں گا، وہ دل سے کہتا ہے گناہ نہیں کروں گا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جس ذات کو میں کہہ رہا ہوں وہ ذات دل کو جان رہی ہے اور سوچ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو سپاہی مجھے ڈنڈا مار رہا ہے یہ سپاہی میرے دل کو نہیں جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا پجاری، اللہ رب العالمین کی پاس ہاتھ اٹھانے والا، توبہ کرنے والا، استغفار کرنے والا، نیک اور برے عمل لے جا کر کے اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ اٹھانے پہ پیش کرنے والا، اللہ سے بات کرنے والا بندہ وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین علیم بذات الصدور ہے، ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور ہر چیز کو جانتے ہیں، ہر طرح کی ایکٹیویٹی کو اور ہر طرح کی حرکات کو اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی نہیں چھوڑ دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے بتانے کے لیے یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو میں دیکھ رہا ہوں اور میں سمجھ رہا ہوں، میں سن رہا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ بندے کو قائل کرنے کے لیے بہت سارے گواہوں کو رکھ رکھے ہیں۔ آج میں اسی کو بیان کروں گا کہ اللہ رب العالمین نے کہاں کہاں گواہ رکھ رکھے ہیں۔ 10 قسم کے گواہ ہیں۔ کتنے گواہ ہیں؟ 10 قسم کے گواہ ہیں اور اس کے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے جو کاؤنٹ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ 10 قسم کے گواہ وہاں پر گواہی دیں گے ہر انسان کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سب گواہی دیں گے۔ ایک تو نامہ اعمال ہے، عمل کا عمل کی کاپی، نامہ اعمال کے معنی عمل کی کاپی کہ انسان کیا 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 ہے۔ انسان حساب لگانا بہت آسان ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، بہت آسان ہے حساب لگانا۔ ایک انسان ہے، اس کے لیے ہر دن کی کا ایک صفحہ ہے، ایک پیج ہے ہر دن کے لیے، اس میں تاریخ لکھی ہوئی ہے۔ صبح اس سے یہ اٹھا، مسواک کیا اور کپڑے بدلا، ناشتہ کیا، آفس میں گیا اور آفس میں اتنے گھنٹے کام کیے اور اس کے بعد شام کو اپنے گھر چلا آیا، کھایا پیا، سو گیا، فلاں سے جھوٹ بولا اور فلاں کے ساتھ سچ بولا اور فلاں نیک کام کیا، فلاں برا کام کیا، ایک صفحے میں ہے۔ اب ایک آدمی ایک ہی نوکری 30 سال تک کر رہا ہے اور صبح سے شام تک جا رہا ہے تو اس میں تو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس ایزن ہی لگتا چلا جائے گا، ٹھیک لگاتے چلے جائیں گے۔ حساب کتنا آسان ہوگا، ایک ہی مرتبہ اس کا نام لے کر کے بایو ڈاٹا سامنے کر کے اور ایک ہی مرتبہ انٹر کرنے کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ اس نے نیک اتنا کیا ہے، برا اتنا کیا ہے۔ آج کمپیوٹر کے زمانے میں حساب کا سمجھنا اور بھی آسان اللہ رب العالمین نے کر دیا ہے۔ تو یہ جو نام اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں، ایک فرشتہ داہنی طرف ہے اور ایک فرشتہ بائیں طرف ہے۔ وہ فرشتہ داہنی طرف کا نیکی لکھ رہا ہے اور بائیں طرف کا فرشتہ برائی لکھ رہا ہے، مگر قربان جائیے اللہ رب العالمین کی رحمت پر کہ اللہ رب العالمین نے نیکی لکھنے والے فرشتے کو یہ کہہ رکھا ہے کہ جب یہ بندہ نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی کے طرف چلے فوراً ہی نیکی شروع کر دو اور نیکی کو لکھ لو، کیونکہ ایک نیکی کرنے میں بھی ثواب ہے اور ایک نیکی کی طرف بڑھنے میں بھی ثواب ہے۔ جب بندہ نیکی کی طرف بڑھتا ہے فوراً ہی اس کا ثواب لکھا جانا شروع ہو جاتا ہے۔ برائی لکھنے والے فرشتے کو کہا ہوا ہے کہ بندہ اگر برائی کا ارادہ کر رہا ہے، برائی کی طرف چل رہا ہے، ابھی لکھنا نہیں، جب وہ برائی کر لے تب اس کو لکھو کہ ہاں اس نے برا کام کیا ہے۔ پھر اس کو کہا ہوا ہوتا ہے کہ اے فرشتہ یہ بھی دیکھتے رہو کہ یہ بندہ جب اس برائی سے توبہ کر لے گا تو اس کو کٹ کر دینا، اور توبہ کرنے کی وجہ سے نیکی والے فرشتے کو کہا ہوا ہے کہ نیکیاں لکھ لینا۔
اللہ رب العالمین کے سامنے وہ سارا رجسٹر سامنے آئے گا اور ایک ہی مرتبہ وہ واضح ہو جائے گا، ظاہر ہو جائے گا، اس کو کوئی ڈیلیٹ نہیں کر سکتا۔ وہ صرف اللہ رب العالمین کے کہ یہاں ہی کاؤنٹ ہے، مکمل طور سے پہلے دن سے آخری مرنے کے دن تک کی ساری ایکٹیویٹیاں وہاں لکھی ہوئی ہیں۔ حدیث شریف میں ہے تنشر لہو صحائفہ، انسان کے لیے اس کے نام اعمال کو پھیلایا جائے گا۔ کیسے پھیلایا جائے گا؟ جیسے پھیلائیں گے تو انسان کا حد نگاہ دیکھے گا کہ ارے میں پیدا ہوا تھا فلاں دن اور مرا فلاں دن، اور یہ دیکھو کہ پورا کا پورا صفحہ الٹا ہوا ہے، پورا صفحہ الٹا ہوا ہوگا، ہر دن کا الگ الگ کام لکھا ہوا ہوگا۔ تنشر لہو صحائفہ، اس کے صحیفے کو پھیلا دیا جائے گا۔ وسجلاتہ، رجسٹر کو بھی پھیلا دیا جائے گا، ہر آدمی کا رجسٹر رکھا ہوگا اور نکال کر کے اس کو پھیلا دیا جائے گا۔ وینشر لہو 99 سجلا، انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی 99 رجسٹر کو پھیلا دیں گے۔ یہ کثرت بیان کرنے کے لیے ہے، متعین طور پہ 99 ہی بیان کرنے کے لیے نہیں ہے، بہت زیادہ رجسٹروں کو اللہ تعالیٰ پھیلا دیں گے۔ کیسے؟ کسجل مد البصر، کہ جیسے کہ کوئی رجسٹر جیسا ہوگا، اور کہاں تک ہوگا؟ جہاں تک نگاہ نظر آتی ہوگی۔ اب اس رجسٹر کو اپنے یہاں کی رجسٹر اور اپنے یہاں کی کاپی سے صرف تصور کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہماری کاپی کی طرح ہو، ضروری نہیں ہے کمپیوٹر کے اسکرین کی طرح ہو، ہارڈ کاپی کے بجائے سافٹ کاپی ہو۔ وہ کیا ہے وہ اللہ رب العالمین جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا ہے۔ فیہا اعمالہ، لیکن اتنی بات یقینی ہے کہ ان نام اعمال میں اعمال لکھے ہوئے ہوں گے، واقوالہ، اور انسانوں کے اقوال لکھے ہوئے ہوں گے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان کوئی چیز نہیں بولتا ہے، کوئی لفظ نہیں بولتا ہے اپنی زبان سے، مگر یہ کہ انسان کے پاس ایک نگرانی کرنے والا فرشتہ تیار بیٹھا ہوا ہے اور وہ لکھ لیتا ہے، ہر چیز کو لکھ لیتا ہے۔ انسان نے کوئی گناہ کیا بالکل چھپ کر کے، لیکن وہاں کے رجسٹر میں وہ کھلا ہوا لکھا ہوا ہوگا، اور وہ صرف ایسا نہیں ہوگا کہ صرف ریٹن میں ہی لکھا ہوا ہوگا، بلکہ اس کا ویڈیو بھی تیار ہوگا اور اس کا آئیڈیو بھی تیار ہوگا۔ انسان اگر آئیڈیو والا گناہ کیا ہے اس کو دکھا دیا جائے گا، اور ویڈیو والا گناہ کیا ہے وہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ انسان کتنا شرمندہ ہوگا، وہاں پر ماں بھی ہوگی، باپ بھی ہوں گے، بھائی بھی ہوں گے، دادا نانا بھی ہوں گے، اور سارے کے سارے اساتذہ ہوں گے، اولیاء ہوں گے، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام ہوں گے، سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر موجود ہوں گے۔ غور کیجئے کہ وہ کتنا خطرناک وقت ہوگا، کتنا خطرناک ماحول ہوگا۔ انسان کہے گا اوہو میں نے جو وہ گناہ کیا وہ تو سات دروازے کے اندر والے کمرے میں ہم نے گناہ کیا، یہ کیا ہو گیا ہے کہ نام اعمال کسی چیز کو چھوڑ نہیں رہا ہے۔ انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو کہ اس کتاب نے تو چھوٹے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا اور بڑے گناہ کو بھی نہیں چھوڑا، کہیں سے بھی کوئی ایک گناہ کو بھی چھوڑ دیا ہوتا۔ عجیب تعجب سے انسان اس کتاب کو دیکھے گا۔ الا احصاہا، کہ یہ کتاب کو، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے چھوٹی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، بڑی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، مگر یہ کہ ان سب کو کاؤنٹ کر لیا ہے اس نے، ان سب کو جمع کر لیا ہے اس نے۔ ووجدوا ما عملوا حاضرا، سارے انسان اپنے سارے کردار کو حاضر پائیں گے، وہاں پر بالکل دکھتا ہوا پائیں گے۔
ولا یظلم ربک احدا، اور سن لو تمہارے جو پروردگار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کریں گے، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کسی آدمی نے کوئی گناہ نہ کیا ہو اور بغیر اس کے جھوٹ موٹ اس کے نام اعمال میں لکھ دیا ہو، فرشتے غصے میں، کس غصے میں لکھنے والے فرشتے نے جھوٹ موٹ لکھ دیا کہ اس آدمی نے فلاں گناہ کیا ہے، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ سورہ کہف میں اس مضمون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آپ گنتے جائیے کہ میدان محشر میں کون کون گواہ ہوں گے۔ پہلی گواہی کون دے گا؟ یہ فرشتے دیں گے۔ کہاں سے دیں گے؟ ریٹن میں لکھے ہوئے رجسٹروں میں ویڈیو اور آڈیو سب موجود رکھ کر کے وہاں پر گواہی دیں گے۔ یہ گواہی ہوگی ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کیا ہو گیا ہے اس کتاب کو کہ چھوٹے گناہ کو بھی اس نے چھوڑا نہیں اور بڑے گناہ کو بھی اس نے چھوڑا نہیں، چھوٹے اچھے عمل کو بھی چھوڑا نہیں اور بڑے اور اچھے بڑے عمل کو بھی اس نے چھوڑا نہیں، سب کچھ کو لکھ ڈالا ہے۔ دوسری گواہی زمین دے گی، دوسری گواہی زمین دے گی۔ جس زمین پر انسان نے نیکی کی ہوگی وہ زمین کہے گی کہ اللہ اس نے نیکی کی ہے، اور جس زمین پر انسان نے برائی کی ہوگی وہ زمین گواہی دے گی کہ اے اللہ اس بندے نے میری پشت پر یہ گناہ کیا ہے۔ کافی زمانہ، کئی سال پہلے کی بات ہے، 10-15 سال پہلے کی بات ہے یا اس سے بھی زیادہ پہلے کی بات ہے کہ ایک تحقیق ہوئی۔ کیا تحقیق ہوئی؟ کہ پہلے آپ جانتے ہوں گے کہ ٹیپ ریکارڈ میں کیسٹ چلتی تھی، ایک پھیتا ہوتا تھا وہ گھومتا تھا۔ عجیب بات ہے، چند سال پہلے کی بات ہے اور نئے بچوں کو سمجھانا پڑے گا اس کو کہ کیسٹ تھی، اس کیسٹ میں ریل ایک پھیتا گھومتا ہوا ہوتا تھا۔ جب یہ ادھر سے سن لیا جاتا تھا پھر الٹ کر کے لگاتے تھے، پھر ادھر گھما کر کے وہ سناتا تھا۔ تحقیق کی گئی کہ اس پھیتے میں کون سا کیمیکل لگایا جاتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو مادہ اس میں لگایا جاتا ہے وہ انسان کے چمڑوں میں موجود، جو مادہ اس میں لگایا جاتا ہے انسان کے چمڑوں میں موجود ہے۔ اور انسان کا چمڑا کہاں سے بنا؟ زمین سے بنا، مٹی میں وہ چیز موجود ہے۔ گویا کہ مٹی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریکارڈنگ کی کیفیت رکھ رکھی ہے کہ اس میں ریکارڈنگ ہوتی ہے اور مٹی کیچ کرتی ہے اس بات کو۔ بتائیے کہ انسان نے تلاشتے تلاشتے وہ جوہر نکال لیا جو جوہر مٹی کے اندر ہے اور جو جوہر چمڑے کے اندر ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ سارا آئیڈیو یقینی طور پر قیامت کے دن اللہ جمع فرما دیں گے، وہ انسان اپنی ٹیکنالوجی سے سمجھا دیا۔ انسان نے خود سمجھ لیا اور انسان نے دنیا کو سمجھا دیا کہ مٹی میں انسان کوئی گناہ کرے گا اور کوئی ثواب کرے گا تو اس گناہ کو اور اس ثواب کو وہ وہاں پر دیکھے گا، اللہ رب العالمین کے پاس دیکھے گا۔ اب دیکھیے یہ کیمرہ کیسے بنتا ہے، وہ بھی تو شیشے سے بنتا ہے، شیشہ زمین سے تیار ہوتا ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی گرفت میں ہے۔ گویا کہ انسان کے گناہ کی کا آئیڈیو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہوگا، یعنی آواز اور وہ اس کا ویڈیو بھی سامنے ہوگا۔ اگر کوئی گناہ بغیر آواز کے کسی آدمی نے کیا ہوگا، رات کی تاریکی میں اور تاریک کمروں میں کیا ہوگا، تو وہ بھی اللہ رب العالمین کے سامنے ظاہر ہوگا، واضح ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ تو زمین گواہی دے گی، اور زمین کی گواہی کو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا ہے کہ زمین آئیڈیو گواہی بھی دے گی اور ویڈیو گواہی بھی دے گی، کیونکہ وہ سارے مادے زمین کے اندر موجود ہیں۔ یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها، اس دن زمین
انسانوں کی ساری باتوں کو جو اس کے اندر چھپی ہوئی ہیں ان سب کو واضح کر دے گی. کیوں واضح کر دے گی؟ اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو حکم دے رکھا ہے کہ اے زمین گواہی دو کہ انسانوں نے اس آدمی نے کہاں کہاں نیک کام کیا ہے اور کہاں کہاں برا کام کیا ہے. بھائیو، اس لیے جہاں بھی جاؤ، جس زمین کو پاؤ، جس مسجد کو پاؤ، وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھ لو، سجدہ کر لو. کیوں کہ اللہ رب العالمین جب کہیں گے کہ اس بندے نے کتنی جگہوں پہ سجدے کیے ہیں تو وہ ساری مسجدیں آ جائیں گی، وہ سارے مقامات آ جائیں گے، وہ ساری زمینیں سامنے ہو جائیں گی اور ساری زمینیں کہیں گی کہ اے اللہ اس بندے نے میری پشت پہ سجدہ کیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھی ہے، 4 سجدے کیے ہیں اے اللہ، اور اس میں آپ کی سبحانیت کو اور آپ کی تنزیہ کو اور آپ کی تسبیح کو اس بندے نے بیان کیا ہے تو اس وقت بیڑا پار ہوگا. مسجد میں بھی ایک ہی جگہ نماز پڑھنے کے بجائے کئی جگہ نماز پڑھنی چاہیے تاکہ مسجد کے سارے حصے گواہی میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں کہ اس بندے نے ہمارے اوپر سجدہ کیا ہے. ایک صحابی ہیں ان کا پورا قبیلہ بنو سلمہ کہلاتا ہے. وہ مسجد نبوی سے دور بسے ہوئے تھے. انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ مسجد نبوی کے قریب آ جاتے ہیں، وہاں اذان کی آواز صاف سنیں گے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہوگا اور مسجد میں جانا آنا آسان ہوگا. تو حضور کو معلوم ہوا کہ قبیلہ بنو سلمہ کے لوگ اپنا محلہ خالی کر کے اور مسجد کے قریب آ کے بسنا چاہتے ہیں. حضور نے کہا کہ نہیں، ایسا مت کرو، وہیں رہو. کیوں یا رسول اللہ؟ یہاں آنے میں تو آپ کا قرب حاصل ہوگا نا، اور یہاں آنے میں اذان کی آواز صاف سنائی دے گی نا، اور یہاں پر مسجد میں آنا آسان ہوگا نا. حضور نے ان کو کہا اوہو یہ بھی بات صحیح ہے، لیکن یہ تو سوچو کہ جب تم وہاں سے آؤ گے تو ہر قدم پر الگ ثواب ملے گا اور یہ زمین کا حصہ تمہارے لیے گواہ بن جائے گا اللہ رب العالمین کے پاس کہ اے اللہ یہ بندہ 5 وقت کی نماز میں میری پشت پہ چل کر کے جاتا تھا اور مسجد تک پہنچتا تھا، تو 5 مرتبہ تم آؤ گے جاؤ گے، فرض نماز کے ادا کرنے کے لیے، تہجد کے لیے آؤ گے، دوسری نمازوں کے لیے اور تسبیح اور تلاوت کے لیے آؤ گے، تو یہ جو تمہارا چلنا ہوگا یہ تمہارے ہر قدم گواہ بن جائیں گے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اور یہ سب کے سب گواہی دیں گے. تمہاری زمین قدم کے نشانات گواہی دیں گے اور یہ زمین گواہی دے گی. تو گویا کہ میرے دوستو آپ نے سمجھ لیا کہ زمین بھی گواہی دے گی. اور بھی سنو، مؤذن کی اذان، مؤذن جو پکارتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کی آواز سے پوری فضا گونج جاتی ہے. تو یہ جو پوری فضا جہاں تک آواز پہنچتی ہے مؤذن کی، یہ ساری کی ساری فضا گواہی دے گی کہ اے اللہ اس بندے نے آپ کے نام کو بلند کر کے پوری فضا کو گجا دیا تھا، پوری فضا گونج گئی تھی، اس بندے کو اللہ معاف کر دیجیے. وہ وقت بھی ہر وقت گواہی دے گا کہ جن وقتوں میں نمازی کے مؤذن نے اللہ کے لیے اذان دی تھی. اتنے علاقے میں جتنے انسان بسے ہوئے ہیں وہ سارے انسان گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس مؤذن کی آواز یہاں تک آتی تھی. ان سارے حصوں میں جتنے جن بسے ہوئے ہیں سارے جن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس بندے نے آپ کا نام مسجد میں کھڑے ہو کر کے بلند کیا تھا اور ہم نے آپ کا نام سنا تھا. حتیٰ کہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے درخت اور پیڑ پودے ہیں ہرے بھرے وہ بھی گواہی دیں گے. کیوں کہ ان کے اندر بھی سینس ہے، ان کے اندر بھی احساس ہے. مثال کے طور پہ ایک پودا ہے، بہت ہلکا پھلکا پودا، اس پودے کا نام ہے چھوئی موئی، اس پودے کا نام ہے چھوئی موئی.
میں نے اس پودے کو دیکھا تو کسی نے کہا کہ دیکھیے یہی ہے چھوئی موئی، تو میں نے کہا کہ اس کو کیا کریں؟ کہا چھو کر کے آپ دیکھیے۔ میں نے چھو کے دیکھا، ایک دم سے سکڑ گیا۔ پھر میں تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گیا، دیکھا کہ وہ پھر گل پھیل گیا، پھر قریب ہاتھ کیا، پھر وہ سکڑ گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پودے کو پیدا کر کے پہچنوایا ہے انسان کو کہ اے انسانوں، تمہارے ہاتھ کی جو گرمی ہے اس پودے کو جب ملتی ہے، یہ پودا سکڑ جاتا ہے اور یہ گرمی ختم ہوتی ہے تو پھیلتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیڑ پودوں میں بھی، لکڑیوں میں بھی، پتوں میں بھی، پھولوں میں بھی، ان سبوں میں سینس ہے، احساس ہے، اور وہ احساس محفوظ ہے۔ مؤذن کی آواز جب درختوں سے ٹکراتی ہے، پودوں سے ٹکراتی ہے، تو یہ سارے پودے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ اور یہ بھی سن لیجئے، صرف پیڑ پودے ہی نہیں بلکہ جو پتھر ہے پڑے ہوئے، وہ پتھر بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گواہی دیں گے کہ اے اللہ، اس بندے نے میری پشت پر آپ کی اذان بلند کی تھی، اور یہ جب اذان بلند کرتا تھا مسجد میں تو یہ آواز میں بھی سنتا تھا۔ یہ پتھر بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ تو یہ سارے گواہ، گویا کہ زمین لے لیجئے کہ زمین گواہ ہوگی، تو یہ دوسرا گواہ گویا کہ زمین ہے، اور پہلا گواہ کون بتایا میں نے؟ نام اعمال اور نام اعمال والے فرشتے۔ تیسرا گواہ میں نے بتا دیا، یعنی وقت، ہر جس وقت میں انسان ثواب کرے گا وہ وقت اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گواہی دے گا کہ اے اللہ، اس بندے نے اذان ہونے کے بعد مسجد کی طرف قدم بڑھایا تھا اور اذان اتنے وقت میں ہوئی تھی، تو وقت بھی گواہی دے گا کہ تہجد میں یہ بندہ اٹھا تھا اور یہ بندہ جمعہ کی نماز کے لیے اٹھا تھا، وہ وقت بھی گواہی دے گا۔ تلاوت کر رہا تھا، اے اللہ، ایک گھنٹے تک اس بندے نے تلاوت کی ہے، وہ وقت بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ چوتھا گواہ یہ زبان ہے، زبان بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گواہی دے گی، اور زبان پہ اللہ مہر لگا دیں گے تو جسم کے اعضاء بھی گواہی دیں گے اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں۔ قرآن پاک میں سورہ نور میں ہے، یوم تشہد علیہم السنتہم، کہ جس دن انسان کے خلاف اس کی زبان گواہی دے گی، انسان کے خلاف انسان کی زبان گواہی دے گی کہ اے اللہ، اس بندے کے منہ میں آپ نے مجھ کو رکھا تھا، لیکن یہ بندہ جب صبح کو اٹھتا تھا تو گالیاں بکتا تھا، یہ بندہ شرک بولتا تھا، یہ بندہ کفر بولتا تھا، یہ بندہ جھوٹ بولتا تھا، یہ بندہ دھوکے کی باتیں کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں گواہی دیں گی، ساری چیزوں کی گواہی زبان دے گی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کے لیے یہ زبان گواہی دے گی کہ اے اللہ، اس بندے نے اس سے آپ کا نام لیا تھا، اس بندے نے میرے کو تلاوت میں استعمال کیا تھا، اس بندے نے میرے کو ذکر و اذکار میں استعمال کیا تھا۔ گویا کہ زبان بھی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گواہی دے گی۔ چار گواہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، یہ جو زبان ہے اس کا جسم چھوٹا ہے مگر اس کا جرم بہت بڑا ہے۔ یہی منہ پان کھلائے اور یہی منہ لات کھلائے، ہمارے اردو میں بولتے ہیں کہ اس کا جسم تو چھوٹا ہے اور کام بہت بڑا بڑا ہے، جرم اس کا بہت بڑا بڑا ہے۔ ایک ہی جملے میں کہ کیا سے کیا ہو جاتا ہے۔ انسان میاں بیوی ساتھ ہیں اور اس زبان نے غلطی کی اور میاں بیوی جدا ہو گئے۔ انسان کافر ہے اور زبان نے کلمہ ادا کیا، بس ایمان میں داخل ہو گیا۔ انسان نے کیا سے کیا، بڑے سے بڑے کام یہ زبان سے لیتا ہے، لیکن زبان دکھنے میں چھوٹی دکھتی۔ ہاتھ بھی گواہی دیں گے اللہ رب العالمین کے ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
زبان پہ مہر لگا دیں گے اور کہیں گے ہاتھ کو تم گواہی دو، پانچواں گواہ ہاتھ ہوگا اور چھٹا گواہ پیر ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تو وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ سورہ یاسین کی آیت ہے کہ ہم سے ان کے ہاتھ بات کریں گے۔ ہاتھ کیسے بات کریں گے؟ زبان کیسے بات کرتی ہے ویسے بات کرے گا ہاتھ۔ زبان بھی تو چمڑا ہی ہے، گوشت اور چمڑے کا مجموعہ ہے، اور ہاتھ بھی تو گوشت اور چمڑے کا مجموعہ ہے۔ تو جس خدائے پاک نے زبان میں گویائی دے دی ہے وہی خدائے پاک ہاتھ میں گویائی دے دیں گے۔ وہ تو وتشہد ارجلہم، اور پیر بھی گواہی دیں گے کہ اے اللہ اس بندے نے نیک کام کی طرف مجھے استعمال کیا تھا، اس بندے نے برے کام کی طرف مجھے استعمال کیا تھا۔ وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، اس چیز کی گواہی جو انسان کرتے تھے سب گواہی اللہ رب العالمین کے سامنے ہاتھ بھی دیں گے اور پیر بھی دیں گے۔ ساتواں گواہ جسم کا چمڑا، جسم کے اوپر کا جو چمڑا ہے یہ ساتواں گواہ ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو وہ کیمیکل جو ریکارڈنگ کے لیے لگاتے تھے فیتے پر، وہ کیمیکل ہر انسان کے چمڑے میں موجود ہے۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ۔ قیامت کے دن انسان جھوٹ بولے گا، انسان جھوٹ بولے گا بچنے کے لیے، دیکھے گا جہنم سامنے ہے تو بچنے کے لیے وہ جھوٹ بولے گا کہ کیا تم نے گناہ کیا تھا؟ اللہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ کیا کوئی نبی تمہارے پاس آئے تھے؟ نہیں، کوئی نبی نہیں آئے تھے۔ انسان ایسے کہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ اے زبان تو بند ہو جا، زبان بند ہو جائے گی، اور چمڑوں کو کہیں گے تم بولو، تو جسم کے اعضا شرمگاہ کے اعضا بولیں گے، شرمگاہ کے چمڑے بولیں گے، اور انسان کی آنکھوں کے چمڑے بولیں گے، ہاتھ کے چمڑے بولیں گے، پورے جسم کے چمڑے بولیں گے کہ اے اللہ اس آدمی نے یہ ثواب کا کام کیا، اے اللہ اس آدمی نے یہ گناہ کا کام کیا۔ اب انسان کہے گا، زبان پھر کھلے گی اور زبان غصے میں ہوگی اور چمڑے سے کہے گی اے چمڑا تو نے کیوں جھوٹی گواہی، کیوں تم نے بول دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے میرے خلاف تم بول دیا؟ تمہیں کو بچانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے تو میں نے زبان استعمال کیا اور زبان سے جھوٹ بولا تھا۔ انسان ڈانٹے گا اپنے چمڑے کو تو چمڑا بھی جواب دے گا۔ دیکھیے اللہ فرماتے ہیں یہ مجرمین کہیں گے لجلودہم، اپنے چمڑوں سے، لما شہدتم علینا، ہمارے خلاف تم نے کیوں گواہی دے دی؟ قالو، تو چمڑے کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، کہ اللہ نے مجھے گویائی عطا کی، جس خدا نے سب کو گویائی عطا کی ہے اسی خدا نے مجھے گویائی عطا کی ہے، تو میں نے اللہ کے حکم کے مطابق اللہ سچی سچی بات بول دی۔ 7 گواہ ہو گئے، 8واں گواہ میں نے بتایا شروع میں اکٹھے جو بتایا تھا اس میں نامے اعمال کے ساتھ فرشتے کو بتایا تھا، یہ فرشتے بھی گواہ ہیں۔ ان علیہم لحافظین کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ انسانوں کے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جو نیک ہیں، لکھنے والے ہیں، وہ جانتے ہیں ان سارے کاموں کو جو تم کرتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین کے سامنے نام اعمال بھی ہوگا اور یہ فرشتے بھی ہوں گے۔ یہ 8واں گواہ ہے۔ اب سنو 9واں گواہ کون ہوگا بھائیوں؟ 9واں گواہ کون ہوگا؟ دھیان دو، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ 9ویں گواہ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ ایک شاعر تھا مرزا بے دل، ان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ
کہ اس نے فارسی کا ایک شعر کہا، اتنا اچھا شعر کہا، اتنا اچھا شعر کہا کہ ایران کے ایک بڑے بزرگ صاحب نے اس شعر کو سنا اور ان کا جی چاہا کہ دلی چلتے ہیں ہندوستان اور وہاں جا کر کے ملاقات کریں گے مرزا بیدل سے کہ اے مرزا تو نے بہت اچھا شعر کہا اور تو نے بڑی معرفت کا شعر کہہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں۔ جب وہ بزرگ پہنچے تو پوچھا کہ مرزا بیدل کہاں ہے؟ تو مرزا بیدل ایک جگہ حجام کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور داڑھی شیونگ کرا رہا تھا، منڈا رہا تھا اس طرح سے۔ بزرگ صاحب نے کہا کہ اے مرزا بیدل تو نے تو اتنے اچھے اشعار کہے کہ میں ایران سے تم سے ملنے کے لیے آ گیا اور آج تم کو دیکھ کے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ تم نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو تکلیف پہنچائی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کیا۔ اس مرزا نے کہا کہ دیکھو میں نے حضور کی سنت کے خلاف کیا لیکن کسی انسان کو میں نے نہیں ستایا، کسی عام پبلک کو میں نے نہیں ستایا، میں نے تو خلاف کیا تو حضور کی سنت کے خلاف ہو گیا۔ وہ بزرگ صاحب جوش میں آ گئے، کہنے لگے اے مرزا تو کیا کہتا ہے؟ تو نے تو دوسرے کے دل کو ستایا نہیں ستایا، یہ تو چھوٹا سا عمل ہے، تو نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا دی اور حضور کی سنت میں تو نے اسطورہ پھیر دیا اور تو نے بہت ہی غلط کام کیا۔ مرزا بیدی کے دل میں معرفت آ گئی اور احساس ہو گیا اس کو غلطی کا۔ اس نے کہا حضرت میں آج سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں داڑھی نہیں مڈاؤں گا، کیونکہ داڑھی مڈانے سے براہ راست جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور مرزا صاحب نے شعر کہا جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرابا جان جا ہم راز کر دی۔ کہ اے اللہ والے بزرگ آپ کو اللہ بدلہ عنایت فرمائے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری آنکھ کو کھول دیا، میری آنکھ بند تھی، میں داڑھی کٹاتا تھا لیکن یہ احساس نہیں تھا کہ حضور کی سنت کے اوپر اور حضور کے طریقے کے اوپر میں اسطورہ چلا رہا ہوں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اسطورے سے بہت زیادہ تکلیف ہوگی، آپ نے میری آنکھ کھول دی، میں اس سے پہلے اس تصور میں نہیں تھا۔ اور اے اللہ کے والے آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم راز ہمیں کر دیا کہ اس راز کو میں جانتا نہیں تھا، اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ راز سے واقف ہو گیا اور ہم حضور کا ہم راز ہو گیا۔ میرے محترم ایک اللہ والے بزرگ شاعر گزرے ہیں علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی ایک شعر ربائی اتنا بہترین شعر کہا، انہوں نے اتنی بہترین ربائی ہے کہ حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ الہ آباد میں رہتے تھے۔ انہوں نے جب یہ شعر سنا تو کہا اے اقبال میرے اعمال لے لو اور یہ شعر مجھے دے دو، یہ شعر بہت ہی پیارا شعر ہے۔ حضرت علامہ نے ان کو کہا کہ حضرت آپ لے لیجئے اور آپ کو یہ شعر تحفہ ہے، یہ تحفہ شعر دیکھیے۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر۔ اے اللہ تو غنی ہے، سارے دو عالم سے غنی ہے اور میں فقیر بندہ ہوں۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ دونوں جہاں سے آپ
آپ مستغنی ہیں اور میں فقیر بندہ ہوں. روز محشر عذر ہائے منپذیر، محشر کے میدان میں عذر کو قبول فرما لیجئے. گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر. اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا حساب ضرور ہو میدان محشر میں، اے اللہ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ میرا حساب ضرور بھی ضرور ہو میدان محشر میں، تو یا اللہ ایک دعا قبول فرما لیجئے کہ میرے گناہ کو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بچا لیجئے، کہ حضور نہ دیکھیں کہ میرا کلمہ پڑھنے والا یہ اتنا برا برا گناہ کیا ہوا ہے اور میرے نام اعمال میں جو گناہ لکھے ہوں گے. اے اللہ آپ کی نگاہ سے تو کوئی چیز چھپی نہیں ہے، لیکن میری دعا ہے کہ اے اللہ میرے گناہ کا حساب اگر لیں تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ لیں. یہ 9 گواہ ہوئے، 10ویں گواہ خود اللہ رب العالمین ہیں کہ وہ جانتے ہیں، جاننے کے باوجود اتنی گواہیاں اللہ نے رکھ رکھی ہیں تاکہ کوئی انسان یہ نہ کہے کہ اللہ نے انصاف نہیں کیا، اللہ نے ظلم کیا، اللہ نے عدل نہیں کیا، اللہ نے انصاف نہیں کیا، یہ کوئی بندہ نہ کہہ سکے. اس لیے اللہ رب العالمین خود گواہ ہوں گے. فرماتے ہیں ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا، کہ تم لوگ کوئی عمل نہیں کرتے ہو مگر یہ کہ ہم تمہارے اوپر گواہ ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین سارے انسان کے عمل کو دیکھتے ہیں. انسان جو عمل بھی کرتا ہے چھوٹا سے بڑا سارے کے سارے عمل کو اللہ رب العالمین دیکھتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ باتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں، اس لیے نہیں پیش کی گئی ہیں کہ تقریر سن لیں اور بھول جائیں، اس لیے پیش کی گئی ہیں کہ میں اپنی بھی اصلاح کروں اور آپ بھی اپنی اصلاح کریں. کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے لیکن اللہ رب العالمین دیکھ رہے ہیں. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر زمین دیکھ رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر وقت دیکھ رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر روشنی دیکھ رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر تاریکی دیکھ رہی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر نام اعمال لکھنے والے فرشتے دیکھ رہے ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر جسم کے چمڑے دیکھ رہے ہیں. غرض یہ کہ ان سارے گواہوں کو اگر نگاہ میں رکھیں گے تو گناہ سے بچنے کی توفیق حاصل ہوگی. اللہ رب العالمین مجھے بھی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.